قرآن اور حدیث کا جس نے مطالعہ کیا، جس کو نالج ہے قرآن اور حدیث کا، اس کو یہ بات بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مرسیفل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گریشیس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فارگیونگ کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام ہے الغفور۔ اٹ مینس دیٹ ہی فارگیوز اگین اینڈ اگین اینڈ اگین۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ I sin and I repent, I sin and I repent, I sin and I repent till when؟ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ till the accursed one, that is the shaitan, gives up۔ پہلی چیز تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو ہمیں نالج دیا ہے قرآن اور حدیث سے جو ثابت ہے، اس کے مطابق اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ گناہ جتنا مرضی بڑا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیے سورہ بروج چیپٹر 85 ورس نمبر 10 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے ایک ایسی قوم کا، ایک بادشاہ تھا، بہت ہی ظالم بادشاہ بنی اسرائیل کا، جس نے ایک ڈچ کھدوائی تھی اور اس ڈچ میں وہ کڑھائی ابالا کرتا تھا کھولتے ہوئے تیل کی، اور اس میں مومنین کو ڈالا کرتا تھا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لے آئے تھے، اس دور کے مومنین کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ماں کے سامنے اس کے بچے کو، شیرخوار بچے کو اس میں ڈال دیتا تھا اور پھر ماں کے ایکسپریشنز دیکھتا تھا، یعنی اتنا سفاک بادشاہ تھا وہ۔ What did اللہ سبحانہ وتعالیٰ say to him؟ کیا اللہ نے ڈائریکٹلی اسے کہا کہ میں اس کو جہنم میں پھینکوں گا، وہ لوگ جو مومنین کو ٹارچر کرتے ہیں میں انہیں جہنم میں پھینکوں گا؟ نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، آپ آیت کا مطالعہ کریں چیپٹر 85 ورس نمبر 10، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ verily those who torture the believing men and women۔ دیکھیں believing men and women کی بات ہو رہی ہے، ٹارچر جنہوں نے کیا believing men and women کو۔ آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اس سے جنگ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ولی کو نقصان پہنچائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرینڈ کو، اور مومنین اللہ تعالیٰ کے فرینڈز ہیں۔ تو یہ بادشاہ نے کتنا نقصان پہنچایا اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو، یعنی مومنین کو، اس دور کے مومنین کو۔ اللہ اس کے بارے میں بھی کیا کہتے ہیں کہ verily those who tortured believing men and women ثم لم يتوبوا and then did not do توبہ then there will be hellfire for them۔ آپ کو پتہ ہے کہ امام غزالی غالباً رحمہ اللہ اس آیت کے بارے میں کیا کمنٹ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، لک ایٹ دا مرسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ اس خبیث کو بھی، یعنی جس نے کتنے مومنین کو ٹارچر کیا ہے، اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ توبہ کر لو، تمہارے پاس ٹائم ہے، اور توبہ نہیں کرو گے تو پھر جانا۔ انہیں یہی کہا گیا تھا کہ توبہ کرو، توبہ نہیں کی تو پھر جانا۔ سو واٹ اباؤٹ اس؟ کیا ہم نے کسی کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا؟ کیا ہم نے جو ہے وہ کسی کو اتنا ٹارچر کیا جسٹ بیکاز وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، اور جب تک آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں تو یہ اٹ سیلف ایک سائن ہے۔ اور آپ کا یہ سوال پوچھنا کہ میں ایک سنر ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے، یہ اٹ سیلف ایک سائن ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں۔ تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم نے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ سورہ زمر چیپٹر 39 ورس 53 میں کہتے ہیں اینڈ say to my believing slaves، کہہ دیجئے میرے عبد سے، میرے بندوں سے کہ despair not of the mercy of Allah، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ verily he forgives all sins، اللہ تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ so what do you say about the mercy of Allah سبحانہ وتعالی؟ اس لیے یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے، اس کا کام یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور لے جائے اور آپ کو دعا بھی مانگنے نہ دے۔ دعا بھی جب ہم مانگیں تو ہمیں یہی وسوسہ ہے کہ پتہ نہیں میں تو اتنا ڈرٹی ہوں، آئی فیل سو ڈرٹی، میں نے تو یہ گناہ کر لیا ہے، میں نے تو وہ کر لیا، اور بار بار کیا ہے، بار بار کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ او سن آف ایڈم، اے آدم کے بچے، اگر تم پہاڑ جتنے گناہ بھی لے کر آؤ گے، حتیٰ کہ اتنے گناہ لے کر آؤ گے کہ زمین سے لے کے آسمان تک جو ہے گناہوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، آئی ول فارگیو یو اف یو ول آسک فارگیونیس۔ سو واٹ اباؤٹ آور سنس؟ بے شک ہم بہت گناہ کرتے ہیں، ہم نے بڑے بڑے گناہ بھی کیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوپ از دیئر۔ سو جسٹ کنیکٹ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیٹس دا کی۔ جسٹ کنیکٹ ود اللہ تعالیٰ، ڈونٹ ڈسپیئر آف اللہ تعالیٰ مرسی اینڈ ڈونٹ تھنک دیٹ آئی ایم ڈرٹی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شخص کو بھی معاف کیا جس نے 100 لوگ کو قتل کیا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کو ان کے پیارے ناموں سے پکاریں، یا حیو یا قیوم، اللہ تعالیٰ کے بہت پاورفل نیمز ہیں اکارڈنگ ٹو حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں تم کو نہ بتاؤں وہ 2 نام جس ناموں سے بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتے؟ تو وہ کیا نام ہے؟ یا حیو یا قیوم۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکاریں اور یو ول سی دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ول ہیو مرسی اپون یو، اور اذکار کریں،
استغفار کریں، گناہ کرتے استغفار کریں، گناہ کو ایلونگیٹ نہ ہونے دیں اس اسٹیٹ کو. اس کے بعد فوراً کچھ اچھا کام کر لیا کریں، اور اس کے بعد فوراً جو ہے وہ تسبیح کر لیا کریں یا نوافل پڑھ لیا کریں. سو دس از مائی سجیشن ٹو یو دیٹ شیطان کے وسوسوں میں بالکل نہیں آنا آپ نے، اور کبھی بھی ہمت آپ نے نہیں ہارنی. آپ نے توبہ کرتے جانا ہے، کرتے آنا ہے، کرتے آنا ہے، یہاں تک کہ شیطان گو اپ کرے.